حجر اسود کو بوسہ دے کر اس کو پوجتے ہیں۔ ایک سوال یہ کہ حجر اسود کو بوسہ دے کر گویا اس کو پوجا جا رہا ہے۔ جواب یہ کہ اصل میں حجر اسود کو جو بوسہ دیا جا رہا ہے اس کی بنیاد کیا ہے؟ محبت ہے یا عظمت ہے؟ اگر عظمت ہے تب تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی عبادت کر رہے ہیں مسلمان، لیکن منشا عظمت نہیں بلکہ مقصد محبت ہوتی ہے۔ اور محبت کیوں ہے؟ اس کی بنیاد کیا ہے؟ اس کی بنیاد یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ دیا، اس لیے ہم بھی بوسہ دیتے ہیں، بس اتنا جواب کافی ہے۔ اور اسی لیے ہم اس حجر اسود کو خود مخاطب کر کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اے حجر اسود، ہم تم کو جو بوسہ دیتے ہیں وہ تم کو خدا مان کر کے نہیں۔ اور یہ بات ایک دوسری ویڈیو میں بھی آ چکی ہے جہاں بیت اللہ کی طرف رخ کر کے بات آئی ہے کہ وہ عبادت ہے یا عبادت نہیں۔ جو اعتراض ہے اس میں یہ بات، جو اعتراض کیا جاتا ہے غیر مسلموں کی طرف سے، اس میں یہ بات آ چکی ہے۔ یہاں بھی وہ بات دہرا دی جائے کہ ہم خود حجر اسود کو خدا نہیں مانتے، خود منع کرتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ دینا کوئی چیز نہیں ہے، صرف یہ کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بوسہ دیا اس لیے ہمیں محبت ہے۔ اور اس کو بہت اچھے طور پر حل کیا ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیت اللہ کا طواف کر رہے تھے، جب حجر اسود کے پاس پہنچے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ دیہات سے آئے ہوئے ہیں، وہ آپ کو غور سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ کو خدشہ ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے اس بوسہ دینے کو یہ عبادت تصور کر لیں، عبادت خیال کر لیں۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زور سے ان کو سنا کر کے یہ جملے کہے، فرمایا کہ انی لاعلم انک حجر لا تضر ولا تنفع، کہ اے پتھر، ہمیں معلوم ہے کہ تو ایک پتھر ہے، تیرے اندر نہ نفع کی صلاحیت ہے اور نہ نقصان کی صلاحیت ہے۔ ولولا انی رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلک ما قبلتک، اگر ہم نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسہ دیتے نہ دیکھا ہوتا تو ہم تم کو بوسہ نہ دیتے۔ واضح بات کلیئر ہو گئی کہ ہم اس لیے بوسہ دیتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بوسہ دیا، باقی اس کی حیثیت سوائے پتھر سے اور کچھ نہیں، وہ ایک خالص پتھر ہے۔ اب یہ کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ صاحب حضور نے کیوں دیا، کیونکہ یہ بے معنی ہے۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ کوئی ہم سے یہ کہے کہ یہ گھر کس کا ہے، یہ تو آدمی اس ثبوت میں مانگ سکتا ہے کہ یہ گھر کس کا ہے۔ اب اگر ہم نے ثابت کر دیا کہ یہ گھر ہمارا ہے تو پھر وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ گھر کے اندر سامان یہ کس کا ہے، یہ سوال کرنے کا کوئی معنی نہیں رہتا۔ لہذا ہم نے اس کا جواب دے دیا کہ بھائی ہم حجر اسود کو بوسہ عبادت سمجھ کر کے نہیں دیتے، ہم اس کو خدا نہیں مانتے، ہم اس کو ایک پتھر مانتے ہیں۔ کرتے کیوں ہیں، بوسہ کیوں دیتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، بس۔ اب حضور نے کیوں دیا ہے یہ سوال کوئی معنی نہیں رکھتا ان لوگوں کے لیے جن کو اعتراض ہے۔ باقی ہم اپنے سمجھنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو بوسہ دیا محبت کی وجہ سے، اور حضور نے بھی محبت کیوں کی کہ پورے بیت اللہ میں سب سے زیادہ تجلیات ربانی، اللہ کی تجلی وہ حجر اسود پر تھی، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بوسہ دیا۔ اس لیے یہ بات ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جو حجر اسود کا مسلمان بوسہ دیتے ہیں اس کی بنیاد محبت ہوتی ہے، اس کی بنیاد عبادت نہیں ہے۔ یہ ایسے جیسے آدمی اپنے بچے کو محبت سے بوسہ دیتا ہے تو کوئی اس کو خدا تھوڑی مان لیتا ہے، آدمی اپنی بیوی کو بوسہ دیتا ہے تو کوئی اس کو خدا تھوڑی مان لیتا ہے۔ اب کوئی یہ نہیں پوچھ سکتا کہ ہم سے کہ صاحب آپ اپنے بچے کو کیوں بوسہ دے رہے ہیں، بچ رہے ہیں بھائی محبت کی وجہ سے دے رہے ہیں، بس۔ اب اس پر سوال نہیں ہوگا کہ محبت کیوں ہے،